لفظ بلتی جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک جغرافیائی ٹرم ہے جی جس وادی کو اس وقت وادی اسکردو کہتے ہیں جی اس کا اصل نام بلتی ہے ٹھیک اور یہ دوسری صدی عیسوی میں یونانی جغرافیہ دان بطلیموس نے جسے ٹالمی بھی کہتے ہیں جی جی اس نے ان علاقوں میں ایک بلتی یا بائلتی کا ایک تذکرہ کیا ہوا ہے۔ بلتستان والوں کا تعلق جو ہے تبتی نسل سے ہے، ٹھیک یہ تاتاری بالکل نہیں ہے، یہ منگول بالکل نہیں۔ اب یہاں جو اس وقت بلتستان میں جتنے باشندے ہیں ان میں کئی ایک گروپس ہیں، میرا خیال جی ہے نئی نسل کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز پر خصوصی پروگرام تاریخ بلتستان کے ساتھ پروگرام کا میزبان قاسم نسیم حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نے سیاچن ٹائمز کے چینل پر یوں تو اس سے قبل بھی تاریخ، تہذیب و ثقافت، ہماری تعمیرات ورثہ، زبان، ادب، شعر و شاعری، ان سب کے اوپر ہم نے پروگراموں کا ایک سیریز چلایا ہوا ہے، لیکن آج ان سے قدر مختلف لیکن اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ایک پروگرام کا ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس میں ہم تاریخ بلتستان کے ان گمشدہ اوراق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کو عام طور پر انٹرنیٹ یا دوسرے ذرائع سے بھی ان سوالات کا جواب شاید آپ کو آسانی سے نہ ملے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بلتستان کے پہلے مورخ اور ماہر لسانیات، قرآن مجید کے مترجم جناب یوسف حسن آبادی صاحب، انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس پروگرام کے لیے وقت دیا ہے۔ آپ کو بلتستان کے مقامی پہلے مورخ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، اور جو بلتی زبان ہے اس کے رسم الخط ہے اگے، اس کو بھی انہوں نے نئے سرے سے متعارف کروایا، اور اس میں جو کچھ ہمارے صوتی تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے، جو فارسی یا عربی ہم رسم الخط جو استعمال کریں، تو اس کو بلتی تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنے کے لیے حلقہ علم و ادب کے پلیٹ فارم سے 7 حروف کا آغاز کر کے اس کو بھی اب سافٹ ویئر کے ذریعے نشر و اشاعت کے لیے اس زبان کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ پھر آپ کا بلتی میوزیم، پھر آپ کے کالج، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سیریز میں جب پروگرام ہوں گے ان کے حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً گفتگو ہوگی، لیکن ہماری گفتگو کا زیادہ محور اور فوکس یہ ہوگا کہ ہم تاریخ بلتستان کو اجاگر کریں اور ہماری نئی نسل کو اور جو آنے والے محققین ہیں ان تک تاریخ کے بہت جو باریکیاں ہیں، پیچیدگیاں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہم اس پروگرام میں اس کو زیر بحث لا سکیں۔ تو میں یوسف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا۔ ابتدائی طور پہ ہم اس سوال سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جس طرح بلتی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے بلتستان کے رہائشی ہیں ان کے لیے، تو یہ لفظ سے بلتی کیوں استعمال ہوا ان کے لیے، یہ کب سے استعمال ہونے لگا، اور اس خطے کے لیے پھر بلتستان کا جو نام دیا ہے اس کی وجہ تسمیہ اور لفظ بلتی کیوں کہا گیا ان کو، تو اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ قاسم نسیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لفظ بلتی جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک جغرافیائی ٹرم ہے جی جس وادی کو اس وقت وادی اسکردو کہتے ہیں جی اس کا اصل نام بلتی ہے، ٹھیک اور یہ دوسری صدی عیسوی میں یونانی جغرافیہ دان بطلیموس نے جسے ٹالمی بھی کہتے ہیں جی جی اس نے ان علاقوں میں ایک بلتی یا بائلتی کا ایک تذکرہ کیا ہوا ہے، اور محققین کا خیال ہے یہی بلتستان ہے، کیونکہ اس وادی کو یہ جو اسکردو وادی ہے، میں عرض کرتا ہوں اسکردو شہر میں، جی جی اسکردو وادی جو ہے یہ بلتی ہی کہلاتی تھی۔ ٹھیک جی، اور اس کو میرا خیال ہے زمانہ ماضی قریب تک یہ بلتی کا لفظ جو ہے اس علاقے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 1847 میں کننگم نے لداخ کتاب لکھی نا لداخ کے نام سے، تو اس نے بھی اس علاقے کو جو ہے وہ بلتی کے حوالے سے لکھا ہے، اور بھی لکھنے والوں نے اس کو بلتی ہی لکھا ہے۔ تو یہ ایک جغرافک ٹرمز ہے اس کردو وادی کے لیے۔ ٹھیک وہ یہ تبت والے اس کو اس وادی کو بلتی کہتے ہیں اور اس باشندوں کو بلتی پا کہتے ہیں۔ ٹھیک جی، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہاں اسکردو حکمرانوں کا عروج ہوا، پھر ان حکمرانوں نے جو ہے وہ ایک بہت بڑے خطے کو جو ہے وہ اپنی سلطنت میں شامل کیا، جی تو لازمی بات ہے کہ وہ یہی نام اسپینڈ کرتا گیا، اور
آج کا جو بلتستان ہے پورا، تو یہ ایک وقت ایسا آیا کہ جی اس پورے کو جو ہے وہ بلتی کے نام سے یاد کیا جانے لگا. ٹھیک. جی جی بالکل جی، وہ انہیں بلتی کے بادشاہ، وہ انہیں یہ آپ تاریخ میں جو ہے وہ بار بار پڑھیں گے، بلتی کے بادشاہ جی. یعنی میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بلتی ہے کسی بندے کو، ہم میں سے کسی شہری کو، میں وہی تو کہہ رہا ہوں. وہی یعنی وہ نام ان کا پڑھ کے اس کے خطے کی وجہ سے. جی بالکل جی بالکل، یہ بنیادی طور پہ جو ہے اس وادی کا نام ہے بلتی، ٹھیک. اور اس کو جو ہے وہ بلتی اور باشندوں کو بلتی پا کہتے تھے. یہ الگ سے ایک موضوع ہے، یہ بلتی اس کو نام کیوں پڑا، صحیح. یہ الگ سے. جی ریٹن فارم میں یہ بطلیموس سے پہلے یعنی کہیں کوئی ریکارڈ ہمیں دستیاب نہیں، وہیں سے یہ ریٹن شیپ میں اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو ریٹن یہ پہلی بار جو ہے ہم بطلیموس کی کتاب میں اس کو بلتی یا بالتی، جی جی یہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس کا بلتی کا نام. ویسے اس علاقے کا جو ہے وہ عرصہ دراز تک پولولو نام رہا ہے. صحیح. جی یہ ہم 6 صدی 403 جی یعنی 5ویں صدی سے جو ہے وہ ہم اس علاقے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے اتا پتہ، معلومات ملنا شروع ہو جاتی ہیں. فاہیان اور وہ ہنسنگ اور سنگین ان کے اس سے، تو یہ علاقہ جو ہے وہ پلولو کہلاتا تھا. پلولو یا پلولو یہ یعنی کہتے تھے. تو آج بھی جو ہے بلتیوں کی شناخت کا ایک لفظ ہے یہ پلولو. تو یہ گلگت کے علاقوں میں جو ہے لوگ پلولو کے نام سے ہی بلتیوں کی یعنی وہ پہچان کرتے ہیں. کالج اڈمار میں جو تحقیق کی جو کتاب انہوں نے لکھی، انہوں نے پھر اسی خطوں پر مشتمل ایک بلورستان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. تو کیا یہ پلولی یا بلورستان میں آپس میں کوئی مماثلت یا کوئی؟ بلورستان یہ جو فارسی جو استان ایک لگا ہے نا، یہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے پاکستان، بلورستان، جی جی بلتستان، یہ جی جی جی. تو یہ تو اس کی کہانی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. لیکن بلور یہ علاقہ جو ہے وہ ہم جہاں تک دیکھتے ہیں 8ویں صدی تک یہ پورا علاقہ جو ہے وہ پلولو کہلاتا رہا ہے. اور جی جی اور پھر بعد میں جب عربوں سے واسطہ ہوا، مامون کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ایک لڑائی ہو گئی ہے وہاں تبتیوں کی، جس میں تبتیوں کو شکست ہو گئی. تو یہ تاریخ مکہ میں جو ہے وہ آپ بالکل اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد عربوں نے اس کو، اب ان کے پاس پے تو ہوتا نہیں ہے، اس کو جو ہے بلور بنایا ہے. یہ عربی سائز ہو گیا، تو یہی پلولو جو ہے وہ بلور بن گیا. اور بلور کا اب کیا ہوا، بلور بنتے بنتے جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے جب پلولو تھا تو بڑا پلولو بلتستان، چھوٹا پلولو گلگت اور بورشال، وہ علاقہ جو ہے وہ چھوٹا پلولو تھا. اور محققین سمجھتے ہیں یہ جو حرم و شوربہ روندو کے درمیان کا یہ جو 9 مین علاقہ ہے، یہ بڑے پلولو اور چھوٹے پلولو کے درمیان کی سرحد ہے. جی جی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ جی گلگت کو جو ہے وہ بلور کہ گلگت کے علاقوں کو جو ہے وہ بلور نام پڑا. اور جو ہے وہ بلور کے نام سے جو ہے یہ کافی عرصہ تک جو ہے یعنی تاریخ میں بھی اس کا تذکرہ آتا رہا ہے، یعنی ویسے بھی متعارف رہا ہے بلور کے نام سے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جی بلتستان والے جو ہیں وہ پلولو اپنے لیے کبھی استعمال نہیں کرتے ہیں، اور گلگت والے جو ہیں وہ بلور اپنے لیے کبھی استعمال نہیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ وہ اسی میں سے یہ یعنی اسی بلور اور پلولو کی وجہ سے یہ قراقرم کا ایک حصہ ہے جو خصوصی طور پہ کوہ بلور کے نام سے معروف ہے. جی بالکل ہے. جی جی یہ جو دریائے گلگت کے منبع سے لے کے دریائے نوگرہ کے منبع تک یہ حصہ جو ہے خصوصی طور پہ کوہ بلور ہی کہتے ہیں. اور یہ کننگم نے اس کو دریافت کیا ہے. کننگم سے پہلے جو ہے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی یہ پتہ نہیں یہ خیالی کوئی پہاڑ کا نام ہے، یا بعد میں لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ جی شاید یہ بالا سے ہے، یعنی بالا جو ہے وہ اونچے کو کہتے ہیں، تو بالا سے بالور ہے. تو اس طرح سے، لیکن اس نے دیکھا کہ جی یہ گلگت کے علاقے کے لوگ جو ہیں بلتیوں کو پلولو کہتے ہیں. پھر وہیں سے جو ہے وہ ان ساری تحقیقات تک جو پہنچ گیا ہے. تو جی جی تو یہ علاقہ جو ہے وہ عربوں کی وجہ سے یہ پلولو جو ہے یہ بلور بن گیا ہے. چونکہ گلگت کا سارا علاقہ جو ہے وہ چھوٹے پلولو کے نام سے مشہور تھا. وہ اس لیے کہ جی وہ تاریخ چائنا میں اس وقت بھی یہ سارا جو ہے وہ یعنی ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے، وہاں ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. جی جی یہ بڑا پلولو اور چھوٹا پلولو. پھر اس کے بعد یہ بلور بن گیا. پھر جو ہے وہ بلورین تبت بھی ایک بن گیا جی.
یعنی اس کو کچھ عرصہ جو ہے بلوری تبت، جی جی یہاں عرصہ دراز سے یہاں کی میجارٹی جو ہے وہ بلتی زبان بولتی رہی ہے، اور ان دو وجوہات کی وجہ سے، ایک تو نسلی طور پہ یہاں کے میجارٹی کا تعلق تبتی گروپ سے ہے، اور دوسرا زبان ان کی تبتی ہے، تو اس لیے یہ بعد کے زمانوں میں یہ تبت کے نام سے پہچانا جاتا رہا ہے یہ پورا علاقہ عرصہ دراز تک۔ پھر چونکہ ساتھ ہی ہمارا لداخ بھی جو ہے وہ ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، ایک ہی زبان کے لوگ ہیں، تو وہ اس کا رقبہ چونکہ زیادہ ہے، آبادی کم ہے لیکن رقبے کے اعتبار سے زیادہ ہے، تو اس کو تبت بزرگ یعنی بڑا تبت، اور بلتستان کا جو ہے رقبہ چھوٹا ہے، آبادی تو بہت زیادہ ہے لیکن لداخ سے، لیکن رقبہ چھوٹا ہے، اس لیے اس کو تبت کوچک یعنی چھوٹا تبت کہتے رہے ہیں۔ یہ تبت کے نام سے ہی پہچانا جاتا رہا ہے، اور یہی تبت کے نام سے پکارا جاتا رہا ہے۔ آپ اگر یہ مغل تاریخ، ہندوستانی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو جو ہے وہ تبت کے نام سے جو ہے وہ آپ جی اسی نام سے جو ہے وہ ملے گا۔ جی جی بالکل۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ خطے کا نام بلتی تھا، اور اسی سے بلتیپا، اور وہ بلتی جی جی بلتستانی کو جو ہے بلتیپا کہتے ہیں۔ جو باشندے ہیں ان کے ہم ریس کو اور ان کو سمجھنا چاہیں تو یہ کس نسلی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی اوریجن کیا ہے بلتیوں کی؟ جی ان کا جو نسلی اعتبار سے ہیں، یعنی ہم سے پہلے لکھنے والوں نے، آپ کو پتہ ہے یعنی ہم اور آپ سے پہلے یہاں پہ مقامی لوگوں کا لکھنے کی عادت نہیں تھی نا، تاریخ اور جغرافیہ کے حوالے سے، تو وہ جو باہر کے لوگوں نے لکھا ہے خصوصاً انگریزوں نے، انہوں نے جو ہے اس کو یا تو منگول ڈکلیئر کیا ہے یا تاتاری ڈکلیئر کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ منگول ہے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ تاتاری ہے، لیکن اب تازہ تحقیق یہ ہے کہ جی تاتاریوں کی زبان ترکک ہے، جی جی وہ لوگ جانتے نہیں ہیں نا ہم کیا زبان بولتے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی غلط لکھا ہے۔ اور جو منگول ہے نا، منگول کی زبان جو ہے منگولین الگ ہے، جی وہ منگولین زبان بولتے ہیں، وہ ہماری جو ہے وہ ہمارا ان دونوں میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک نسل الگ نسل ہے، تبتی نسل۔ یہ چائنا میں سائنو تبتن اس نسلی گروپوں میں سے یہ تبتی جو ہے ایک مائنر ایک گروپ ہے نسلی چائنا کے اندر، یعنی کوئی 56 کوئی نسلی گروپ ہے چائنا کے اندر۔ جی سب سے بڑا تو ہن ہے نا، یہ اس دنیا کا جو ہے وہ 18% جو ہے وہ ہن ہی ہیں، میرا خیال ان کے پاس 95 کروڑ جو ہے ہن ہیں، تو باقی جو اس کے علاوہ جو چھوٹی نسلیں ہیں ان میں سے ایک تبتی ہے۔ تو ہمارا تعلق جو ہے وہ بلتستان والوں کا تعلق جو ہے تبتی نسل سے ہے، یہ تاتاری بالکل نہیں ہے، یہ منگول بالکل نہیں ہے۔ ہاں اب منگول جو ہے وہ اس سینس میں آپ منگول کہہ سکتے ہیں، ایک ہے جی پروٹو منگول ایک ہے، پروٹو منگول یہ ہے جی منگولین جو پلین ہے نا اس پہ جتنی قومیں آباد تھیں، ایک زمانہ تھا، یعنی یہ زمانہ قبل تاریخ کی بات ہے، تو وہاں کچھ قومیں آباد تھیں، وہ آپس میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ راجواڑوں میں جو ہے یہ رہتے تھے، تو اور یہ آپس میں خانہ جنگیوں میں یہ مصروف رہتے تھے، اور پھر یعنی رفتہ رفتہ جو ہے وہ بڑے طاقتوروں نے جو ہے چھوٹی ان کو جو ہے یا نکال دیا ہے یا دور بھگا دیا ہے یا ختم کر دیا ہے، تو اس سینس میں جو ہے آپ ان کو پروٹو منگول کہہ سکتے ہیں تبتیوں کو، لیکن یعنی جو آج کے سینس میں بالکل منگول نہیں ہیں، یہ تبتی نسل کے لوگ ہیں الگ سے، اور یہ اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے اس وقت تازہ، بہت تازہ تو مجھے یاد نہیں ہے، تو چائنا میں کوئی 70 لاکھ کے لگ بھگ آبادی ہی اس کی موجود ہے۔ جی جی اس کے بعد تو یعنی وہ آپ کے بلتستان والے جو ہے تبتن ہیں، پھر لداخ والے تبتن ہیں، شمالی نیپال جو ہیں وہ تبتی لوگ ہیں، بھوٹان تبتی ہے، سکم تبتی ہے، اس کے علاوہ چین کے جو ہے یونان، سیچوان، گانسو اور چھنگائی جی، ان میں جو ہے ایک اقلیت جو ہے وہ ان میں بھی ہیں، ہمارا یعنی اس علاقے کا یعنی اسی نسل سے تعلق ہے ان لوگوں کا۔ جی بالکل، تو ان علاقوں کے جن کا ابھی آپ نے جن ممالک کا نام لیا ان میں یقیناً ہماری زبان میں مماثلت بھی ہوگی، لیکن وہ ہم زبان کے پروگرام میں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہم تیسرا سوال کی طرف اس طرح آئیں گے، لیکن یہ اسی میں ایک چیز میں عرض کر دوں، آپ نے پوچھا ہے یہاں کے نسلی گروہ کا، جی جی اب یہاں جو اس وقت بلتستان میں جتنے باشندے ہیں ان میں کئی ایک گروپس ہیں، میرا خیال ہے نئی نسل کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔
ایک تو ہیں یعنی یہ رفلی میں عرض کر رہا ہوں 90% کے لگ بھگ جو ہیں وہ تبتی نسل کے ہیں لوگ. ٹھیک. پھر 8% شینز ہیں. ٹھیک. وہ جو شینا بولتے ہیں. وہ جو 90% جو تبتی نسل کے ہیں وہ تبتی زبان بولتے ہیں جسے بلتی کہتے ہیں. جی جی. یہ تبتی زبان کی جو ہے انتہائی مغربی شاخ ہے. جی جی بالکل ہے. اور پھر جو 8% ہیں وہ شینا زبان بولتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شین ہی کہتے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد یعنی جو بڑی نسلیں ہیں، بڑی نسلی گروپس ہیں، میرا خیال ہے سب سے بڑا ہے جی کشمیری. کشمیری جی بالکل. جی کشمیری جو ہیں وہ 2 گاؤں تو کشمیری ہی ہیں، مکمل طور پہ ہیں. رنگا ہے اور سکمیران ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پیچز ہیں، یعنی کشمیری جو ہیں وہ آ کے مختلف ادوار میں جو ہے شگر میں ادھر ادھر بھی جی ہے، مہرباد میں ہے، کھچر یابی بھی ہے. وہ سارے کشمیری ہیں. تو یہ ایک تیسرا گروپ میرے خیال میں کشمیری ہے جی. چوتھا گروپ ہے جی عربی. یہ ہر 229 گاؤں ہیں بلتستان میں. موازات گاؤں تو زیادہ ہیں. موازات میں ہر موضع میں سید آباد ہیں. یہ سارے عرب ہیں. تو ان کی بھی ایک یعنی قابل ذکر اقتدار جو ہے سعیدوں کی بھی ہے. یہاں بستی ہے ان کے. جی بالکل ہے جی بالکل ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ایک من نسل ہے جی. وہ من اس لیے ہے جی، ہم تو یعنی آج کل گانے بجانے والوں کو ہی کہتے ہیں نا. نہیں، یہ الگ سے جو ہے یہ نارتھ انڈین نسل ہے جی. یہ 268 سے 232 قبل مسیح کے دوران اس کی جو ہے وہ کیا جی وہ مشہور بادشاہ نا تبتی، اس کی حکومت تھی نا. تو اس نے اشوک جی اشوک نے تبت وہ بدھسٹ مذہب کے پھیلانے کے لیے مختلف علاقوں میں اس نے مبلغین بھیجے. جو اس طرف کشمیر کی طرف جو جن نسلی لوگوں کو بھیجا وہ یہی من بنیادی طور پہ جو ہے یہ بدھزم کو پھیلانے کے لیے مبلغین تھے. مبلغین کی ایک جماعت تھی. جی. تو چونکہ ہم یعنی بلتستان والے ہم جو ہے وہ انڈیا کو منیول کہتے ہیں نا. مونیتھا بھی کہتے ہیں. جی مونیتھا وہ تو ہمارے جدید وہ اس میں بھی ہے. میسوکفا می اسکنگ می کئی یل سکھت سے میسوکفا وانس گتی کا شریسوں سے مونیتھاشس. یہ ہمارے جو ہے وہ جو ہم سے بزرگ لوگ تھے نا وہ یہاں سے بھاگ کے وہ گئے تھے نا انڈیا. مونیتھازم مونیتھاجی جی. تو وہ کیونکہ وہ شمالی انڈین کو ہم من کہتے ہیں ہماری زبان میں. جی. تو یہ ایک نسل ہے جی. آپ کے بالخصوص یہاں پہ 7 راجے ہوتے تھے نا. تو ان محلوں میں جو ہے ان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ ایک اس میں سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایران سے آئے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہمارے یوغور جو ہیں وہ جن کو ہم خور کہتے ہیں، ترکی جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، آ کے یہاں آباد ہوئے ہیں. اس کے بعد جتنے پٹھان یہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں یہ سب جو ہیں وہ اپنی زبان بلا کے اپنی شناخت ختم کر کے تبتی جو ہے اکثریت میں جو ہے کھپ چکے ہیں. اس لحاظ سے جو ہے وہ میرا خیال ہے وہاں پہ کرغز ایک خاندان بھی جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، تو وہ بھی جو ہے یہیں پہ کھپ چکے ہیں. تو اس طرح سے مختلف نسلی گروپس بھی ہیں، لیکن مینلی یہی ہیں جو میں نے عرض کیا. اس سوال یہ ابھرتا ہے کہ آبادی کا آغاز کب اور کیسے ہوا ان پہاڑوں کے درمیان میں، اور ابتدائی آباد کار کون لوگ تھے اور کس دور سے یہاں پہ آبادی کا آغاز ہوا؟ جی اس سلسلے میں تبتن جو سطح مرتفع ہے نا وہاں یعنی یہ 20 درجے طول بلد کے درمیان میں تبتی سطح مرتفع آتی ہے، جن میں تبتی لوگ آباد ہیں، تبتی زبان بولی جاتی ہے. تو اس سطح مرتفع کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ جی آج سے 5000 سال پہلے سے یہاں پہ جو ہے وہ تبتی لوگ آباد ہیں. لیکن خصوصی طور پہ یہ بلتستان اور لداخ کے بارے میں فرینکی لکھتا ہے جی، وہ ایک ہیروڈوٹس کے حوالے سے لکھتا ہے کہ جی وہ 5ویں صدی عیسوی میں ان علاقوں میں تبتی لوگ رہتے تھے، نومیڈز، یعنی وہ خانہ بدوش نا وہ رہتے تھے، اور یاک کے بالوں سے بنے ہوئے ٹینٹ میں رہتے تھے یہ لوگ.
اچھا جی جی، وہاں لداخ سے لے کے گلگت کی سرحد تک یہ لوگ رہتے تھے. تو لازم بات پھر اس کے بعد 721 میں تبت نے اپنے عروج کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ یہاں پہ ان علاقوں پہ حملہ کیا نا، ان جی کو جی فتح کر کے اپنے علاقے میں شامل کر لیا. یعنی بہت بھاری تعداد میں جو ہے یہاں پہ آ کے آباد ہوئے روندو تک. ٹھیک. جی جی، تو پھر اس کے بعد میرا اندازہ ہے کہ جی کچھ شاید بورش نسل کے بھی لوگ تھے، اور ہو سکتا ہے کچھ یشکن جو ہیں وہ شینا زبان بولنے والے وہ بھی ہوں، لیکن وہ سارے جو ہیں اس عظیم اس نقل مکانی میں یہ سارے جو ہیں اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں جو ابتدائی آباد کار تھے. ٹھیک. اور یہاں پہ جو ہے 8ویں صدی سے آگے جو ہیں یہ روندو جو ہے ہمارا 2 جنکشن ایک رہا ہے، آریائی اور تبتی نسل کے لوگوں کا ایک جنکشن رہا ہے جی. اس کے بعد یہاں پہ آپ جانتے ہیں یہاں تبتیوں کی 125 سال تو ڈائریکٹ لاسا کی حکومت رہی. جی جی، 125 سال. اس کے بعد کئی صدیاں جو ہے یہاں پہ طوائف الملوکی رہی، جس کے بارے میں ہم صرف تذکرے پاتے ہیں کشمیر کے تاریخ میں، چائنا کی تاریخ میں، کہ جی یہ یہاں پہ راجواڑوں کی شکل میں تھے. کبھی یہاں پہ جو ہے ترکستان والوں کا جو ہے وہ رہا، کیونکہ آپ کی زبان متاثر ہے ترک زبان سے، ترکی زبان سے متاثر ہے. کچھ جو ہے وہ آپ کشمیر کے ساتھ آپ رہیں. تو یہ اس کی جو ہے وہ اس کی تاریخ جو ہے وہ کچھ ایسی ہے. تو یوسف صاحب ایسی بھی کوئی تحقیق یا ایسے کوئی مواد سامنے ہے کہ مثلاً جو ہماری بڑی وادیاں ہیں، جو اضلاع ہے، مثلاً اسکردو ہے، خپلو گانچے ہے، شیگر، کھرما، روندو، ان میں سے ابتدائی آبادی کہاں سے شروع ہوئی، یا سائملٹینسلی بہت سارے علاقوں میں ایک ساتھ لوگ آباد تھے، یا سب سے قدیم آبادی ہم کسی کو کرا، ایسے کوئی تحقیق یا ایسے کوئی یہ تو کلو دیکھیں ہے؟ جی، جب نومیڈک لائف شروع ہوتی ہے نا، جی ویسے جی اس وقت بھی ہے تبت میں جو ہے وہ آپ کے یہ 7 ایئرس ان تبت جی آپ جی ضرور پڑھ لیجیے، بہت دلچسپ کتاب ہے، ہینریچ ہیرر کی لکھی ہوئی ہے. یہ اس میں وہ یعنی بیچ میں جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں نا، غلطیوں کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ تبتی لوگ بڑے شریف لوگ، بڑے یہ بڑے خونخوار لوگ ہیں جی، بیچ میں قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، یعنی وہ بڑے خونخوار جو ہیں وہ لوگ بیچ میں آتے ہیں. آپ ہینریچ ہیرر کو ضرور پڑھ لیجیے ٹھیک. وہاں پہ. جی جی، تو بڑے خطرناک قسم کے لوگ بیچ میں رہتے ہیں. اور پھر زیادہ تر جو ہے وہ اس وقت روبشو میں، اس وقت بھی میرے خیال میں نومیڈس رہتے ہیں روبشو میں. یہ جو لیہ اور کلو کانگڑ کے درمیان میں جو علاقہ آتا ہے نا، جی جی وہ 9 مین ایریا ہے، وہاں پہ جو ہے نومیڈ میرے خیال میں یعنی پرانے زمانوں میں تو بالکل رہتے تھے جی، کیونکہ پاسچرز تھے نا، یعنی مویشیوں کے لیے اچھا خاصا جو ہے وہ تھا. تو یہ جب آپ کا نومیڈز آپ کے جو ہیں وہ خانہ بدوش جو ہیں وہ یہاں آئے، آبادی کا آغاز انہوں نے شروع کیا نا، تو یہ حالات کا تقاضا یہ ہے پورے علاقے میں پھیل کے انہوں نے جہاں کہیں جو ہے وہ پاسچر دیکھا ہے نا، وہیں یہ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں. آبادی کا آغاز لگتا یہ ہے متوازی طور پر سارے علاقوں میں ایک ساتھ ہوا ہے. لیکن ہاں وہاں یعنی تبت تو بہت اونچا ہے نا. جی جی بالکل. اس لیے تبت والے لداخ کو مریول کہتے ہیں. جی، تبت والے لداخ کو مریول کہتے ہیں. مریول ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی لال اور سرخ سے ہم مفہوم لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ لو لینڈ کو مریول کہتے ہیں. اچھا اچھا لو اچھا، لینڈ کو جی جی زیرین جو علاقہ ہے وہ جی زیرین. اب چونکہ جو ہے وہ تبت کے لاسا والا علاقوں سے آتے ہیں، زانزوں سے آتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ لیہ تو بالکل نیچے ہے نا. صحیح. جی جی، تو ان کو جو ہے مریول کہتے ہیں نا. تو وہاں سے پھر آگے نکلے ہیں وہ، یعنی گھروں علاقوں کی تلاش میں، پاسچرز کی تلاش میں آئے ہیں. تو یہ تک لگتا یہ ہے کہ جی یہ جو نومیڈس کا جو خانہ بدوشوں نے آباد کیے ہیں، یہ متوازی طور پر سارے علاقوں میں میرے خیال میں ایک ہی وقت ہوا. اسی سے جڑے جو آباد کاری اور پھر یہاں پہ جتنے سیلاب آئے اور سیلاب کے بعد نئے سرے سے جو آباد کاری، ان پہ بھی میرے سوالات تھے، لیکن کیونکہ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم آج کے پروگرام کے دامن کو یہیں پہ سمیٹ لیتے ہیں. اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ یا جب بھی ہمارا نیکسٹ پروگرام ہوگا، اس میں ہم سلسلہ جہاں سے ٹوٹا ہے آج وہیں سے آگے جوڑیں گے، اور جو بڑے سیلاب یہاں پہ آئے ہیں، کتنی بار سیلاب آئے، اور ان میں جو آبادی کے مکمل مٹ جانے کے بعد جو ہے نئے سرے سے آبادی کس طرح شروع اور کس دور میں شروع، ان سوالات سے ہم سٹارٹ لے کے مزید کچھ اہم سوالات ہم یوسف صاحب کے سامنے رکھیں گے. تو میں یوسف حسن وادی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا.
تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام تاریخ بلتستان. آئندہ ہفتے پھر اس سلسلے کو آپ کے سامنے نئے موضوعات کے ساتھ پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.